عمران خان کے خلاف اپریل 2022 میں تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں مسلم لیگ نون کی قیادت میں جنم لینے والی پی ڈی ایم حکومت کا دور ختم ہو گیا ہے، لیکن 1.5 سال بعد بھی اکثر افراد یہ سوال کرتے ہیں کہ نون لیگ کا حکومت کی قیادت سنبھالنے کا فیصلہ کیسا تھا۔ خیال رہے کہ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالنے کا فیصلہ ایک ایسے وقت میں کیا تھا جب دنیا بھر میں روس یوکرین جنگ کے باعث عالمی معاشی بحران اپنے عروج پر تھا اور اس کے اثرات پاکستان کی کمزور معیشت پر بھی عیاں تھے۔ ایسے میں عوام نے مہنگائی سے فوری ریلیف کی امید حکومت سے لگا لی تھی اور شہباز شریف کے دور کا آغاز اسی چیلنج سے ہوا۔ تاہم ایک طرف جہاں شہباز شریف حکومت اپنی معاشی پالیسیوں کی بنا پر تنقید کا نشانہ بنی، وہیں انہیں روز بروز عوام پر مہنگائی کا بوجھ ڈالنا پڑا۔ اکثر سیاسی مبصرین کی اس وقت یہ رائے تھی کہ مسلم لیگ نون نے وزارت عظمیٰ لے کر ایک بہت سنگین سیاسی غلطی کی، کیونکہ ان کی رائے میں شہباز شریف کو بیک وقت بہت سی سیاسی مشکلات کا سامنا تھا۔ ان مشکلات میں شہباز شریف کے خلاف کرپشن کیسز کی لٹکتی تلواریں، پیچیدہ سیاسی اتحاد، زبوحال معیشت، ہر گزرتے دن کے ساتھ مہنگائی میں ہوش ربا اضافہ اور عمران خان کی بڑھتی مقبولیت شامل تھی۔ تاہم تمام تر مسائل اور عمران خان کی احتجاجی تحریکوں کے باوجود شہباز شریف اپنی مختصر وزارت عظمیٰ کو 1.5 سال تک چلانے میں کامیاب رہے۔ تاہم 1.5 سال گزرنے کے بعد اب بھی سیاسی حلقوں میں یہ سوال زیر بحث ہے کہ کیا مسلم لیگ نون کا اقتدار سنبھالنے اور شہباز شریف کو وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھانے کا فیصلہ دانشمندانہ تھا یا سیاسی غلطی، اور اس سب کے دوران ان کی جماعت نے کیا کھویا، کیا پایا۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار نصرت جاوید کے خیال میں لوگوں کی یہ رائے درست ہے کہ شہباز شریف یا ان کی جماعت مسلم لیگ کو آئندہ انتخابات میں سیاسی نقصان پہنچے گا۔ انہوں نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اشیاء خورونوش، پیٹرول، بجلی اور گیس جیسی بنیادی ضرورتوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، جس میں 2 دن کا ناغہ بھی نہیں پڑا۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے بارے میں ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ یہ جب بھی اقتدار میں آتے ہیں تو کسی نہ کسی طریقے سے یہ عام آدمی کو کوئی ریلیف فراہم کر دیتے ہیں، تاہم اس مرتبہ یہ معاشی میدان میں کوئی رونق نہیں لگا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون اور شہباز شریف کو شاید خود بھی اس بات کا ادراک ہے کہ اسی لیے وہ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ ہم نے ریاست کے لیے اپنی سیاست کو تباہ کر دیا۔ صحافی اور تجزیہ کار آسمہ شیرازی تبصرہ کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ گزشتہ 1.5 برس کے دوران معاشی عدم استحکام، ملک دیوالیہ ہونے کی خبریں اور مہنگائی کو دیکھیں تو یہ بالکل نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کوئی اچھا دور تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ جس طرح سے معاملات آگے بڑھے، اس سے کہا جا سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت میں حکومت ایک غلط سیاسی فیصلہ تھا اور اسے سیاسی خودکشی بھی کہا جا سکتا ہے۔ سینئر تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی کچھ اختلاف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شہباز شریف اور مسلم لیگ نون نے بہت مشکل حالات میں اقتدار سنبھالا تھا، کیونکہ انہوں نے ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی مخلوط حکومت کو قائم کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف کے پاس حکومت سنبھالتے ہی 2 راستے تھے کہ انتخابات کی طرف جائیں یا ملکی معیشت کو سنبھالیں۔ انہوں نے مشکل فیصلہ کرتے ہوئے ملکی معیشت سنبھالنے کا فیصلہ کیا۔ اگرچہ اس وقت اب وہ انتخابات میں جانے کا فیصلہ کرتے تو انہیں زیادہ سیاسی فائدہ ہوتا، کیونکہ اس وقت عمران خان کی مقبولیت کافی گر چکی تھی۔ مجیب الرحمان شامی کہتے ہیں کہ تاہم ملک کو دیوالیہ سے بچانے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کے نتیجے میں انہیں کچھ سیاسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان کے دور حکومت کو ہم ان کی یا مسلم لیگ نون کی ناکامی قرار نہیں دے سکتے۔ کیا اس صورتحال سے پاکستان پیپلز پارٹی نے فائدہ اٹھایا؟ اس سوال کے جواب میں نصرت جاوید کا کہنا تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں بشمول پی ایم ایل نون، پی 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 اور پی ٹی آئی سب کی اجتماعی ساکھ متاثر ہوئی، جسے بحال کرنے میں ایک نسل درکار ہوگی۔ مجیب الرحمان شامی کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کا حلقہ انتخاب سندھ ہے، جہاں اسے کوئی مشکل کا سامنا نہیں، لیکن پنجاب اور کے پی کے میں وہ کتنا آگے بڑھ سکے گی یہ کہنا مشکل ہے۔ ان کی رائے ہے کہ پنجاب اور کے پی کے میں اصل سیاسی میدان مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے درمیان ہی سجے گا اور اس میں پیپلز پارٹی کو کوئی خاص فائدہ نہیں دکھائی دیتا۔ آسمہ شیرازی اس سوال پر اپنی رائے دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ موجودہ صورتحال کا فائدہ پیپلز پارٹی کو ملے گا، کیونکہ حکومتی اتحاد میں تمام جماعتیں شامل تھیں۔ تحریک انصاف کے ساتھ لوگ اس لیے تھے کیونکہ وہ روایتی سیاست سے اکتائے ہوئے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ پی ٹی آئی سیاسی طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جبکہ عوام مایوس نظر آتے ہیں، اور عوام کی مایوسی کی وجہ بڑھتی ہوئی مہنگائی، سیاسی جماعتوں سے اعتماد نہ ملنا اور عدم استحکام ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اس وقت عوام اور سیاسی جماعتوں کے درمیان خلا ہے۔ پی ٹی آئی غائب ہے، جبکہ دیگر جماعتیں بھی عوام سے رابطہ کاری نہیں کر پا رہی۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।